بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکریٹریس، میں ہوں عدنان احمد خان۔ آج ہم موجود ہیں اپریل 2019 کی پریڈکشنز کے ساتھ، اور سب سے پہلے ویڈیو کے آغاز میں جو میں آپ سے ہر مرتبہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ بر وقت آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور آپ ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہم سے کر سکتے ہیں کمنٹس کے ذریعے یا واٹس ایپ نمبر کے ذریعے۔ ہمارا نمبر ہے 03072927 پہ آپ ہم سے آپ ہم سے واٹس ایپ پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے، ایک گائیڈ لائن ہے کہ آپ ہم سے کوئی اسپیسیفک چیز کے بارے میں ہی سوال کیجئے۔ آپ پورے لائف چارٹ کے بارے میں ہم آپ کو نہیں بتا سکیں گے کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے، اور کیونکہ دوسرے لوگوں کو بھی ہمیں ٹائم دینا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پورا لائف چارٹ تو آپ کا نہیں بنا پائیں گے۔ البتہ آپ کسی اسپیسیفک چیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، جیسے آپ اپنی میرج کے بارے میں پوچھ لیں، لو لائف کے بارے میں پوچھ لیجئے، مالی معاملات کے بارے میں پوچھ لیجئے، کسی بھی اسپیسیفک چیز کے بارے میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، جس کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ بہرحال اب ہم بات کرتے ہیں اپریل 2019 کیسا رہے گا۔ 2019 میں سب سے زیادہ فائدہ آپ کے برج کا ہے، چونکہ سیگیٹیریس سارستی کا جو آخری دور ہے اس سے گزر رہے ہیں، اور سارستی کا جو آخری دور ہے تو اس میں آپ کے چند فوائد آپ کو مل سکتے ہیں، جو کہ آپ کی اولاد، منگنی، تعلیم کے حوالے سے ہے۔ لیکن اس میں صرف وہی افراد فائدہ حاصل کر سکیں گے کہ جن کی پیدائش کے وقت زحل ستارہ اچھی حالت میں تھا، اچھی پوزیشن میں تھا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں صحت کی، کیونکہ صحت جان ہے تو جہان ہے۔ 20 اپریل کے بعد آپ کی صحت کو خیال کی ضرورت ہوگی، صحت کی کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی، جو کنڈیشن 15 مئی تک جاری رہے گی۔ 20 اپریل سے 15 مئی آپ کی صحت میں معاملات گڑبڑ کا شکار ہو سکتے ہیں، معاملات میں مشکلات آ سکتی ہیں، صحت کی خرابی ہو سکتی ہے، مرد حضرات کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ تو اس دوران آپ خاص طور پر احتیاط کیجئے، چونکہ 20 اپریل میں ابھی ٹائم ہے، تو 20 اپریل کے آنے سے پہلے اپنی فٹنس، اپنی صحت سے ریلیٹڈ معاملات کو ٹھیک کر لیجئے۔ پہلے سے بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے پریڈکشنز کا کہ آپ اس کے لیے تیاری کر لیجئے، ورنہ پہلے سے بتانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ 27 مارچ سے 20 اپریل کا وقت ملازمت کی تبدیلی کے لیے بھی سب سے بہترین وقت ہے پورے سال کا۔ اگر آپ اپنی جاب کو چینج کرنا چاہتے ہیں، جاب کو بدلنا چاہتے ہیں، تو 27 مارچ سے 20 اپریل کا ٹائم آئیڈیل ٹائم ہے پورے سال کا، جسے ہندی میں مہورت کہتے ہیں۔ اچھا ٹائم ہے یہ، اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اسے چینج کر لیجئے، یہ ٹائم اچھا ہے۔ تو کیونکہ کچھ خاص اوقات آتے ہیں پورے سال میں کہ جو اچھے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہم مذہبی حوالے سے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جمعے کے دن ایسی گھڑی آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر دعا قبول کرتا ہے، تو جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ سال میں کچھ ایسے ٹائم پیریڈ آتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ معاملات کچھ زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ مالی پوزیشن کی بات کیجئے تو سب سے 30 اپریل تک جو ہے، 30 اپریل سے 18 ستمبر یعنی کہ 30 اپریل کے بعد یعنی آنے والے مہینے میں پیسے کی آمدنی سست روی کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر معاملات سست پڑ سکتے ہیں، یعنی کہ پیسے کی آمدن کم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم کی بات کریں تو
30 اپریل کے بعد معاملات مشکلات کا شکار ہوں گے، جس کا ذکر ہم اگلے مہینے کی پریڈکشنز میں کریں گے۔ اور اس کے حوالے سے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گھریلو معاملات کی، گھر اور خاندان کی، تو 10 فروری سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ بڑے ہی پریشانی کا شکار رہے ہیں، بڑے ہی مسائل کا شکار رہے ہیں 10 فروری سے، اور یہ ساری کیفیت 17 تاریخ تک جو ہے جو جاری رہے گی، 17 اپریل تک۔ لیکن یہ خیال رہے کہ ان سارے دنوں میں خاندان کے افراد کے ساتھ آپ کی کشیدگی ہو سکتی ہے بغیر کسی تصدیق کے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی بھی چیز پر بھروسہ نہ کیجیے، گفتگو میں احتیاط کریں، گھر کی تبدیلی بھی دیکھنے کو آ سکتی ہے، یہ سارے معاملات موجود ہیں۔ وقتی طور پہ حالات میں ٹھہراؤ آئے گا، لیکن یہ وقتی طور پہ ہی ہوگا، اسے زیادہ ٹھیک نہ سمجھیے۔ آپ کی منگنی کے اس سال امکانات نظر آ رہے ہیں، اور جو لوگ پرائز بانڈ وغیرہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹائم پیریڈ اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا۔ لیکن یہ جو منگنیاں ہیں، ان سارا ٹائم، یہ سارا جو ہے وہ پورے سال اچھا ٹائم نہیں رہے گا۔ منگنی کے حوالے سے معاملات 50-50 نظر آ رہے ہیں، مطلب کنفرم نہیں ہیں، نظر بھی ہیں، نظر آ بھی رہے ہیں، نظر نہیں بھی آ رہے، چانسز بن بھی رہے ہیں اور چانسز نہیں بھی بن رہے۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا، کیونکہ پرسنل ذائچہ سب کا ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے اس میں چینجنگ آ جائے گی۔ مگر جو ہے آپ کی منگنیاں اس سال ہونے کی امید ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم شادی کی بات کرتے ہیں تو 17 اپریل تک بہت مشکل ٹائم پیریڈ ہے۔ آپ کے جو ریلیشنز ہیں، خاص طور پہ میں شادی کے حوالے سے بات کروں تو ازدواجی زندگی جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے بھی شدید خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور یہ پورا سال ہی بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ 17 اپریل کے بعد آپ کے تعلقات میں اگر آپ کی کہیں بات آلریڈی چل رہی ہے، شادی کی بات چل رہی ہے، منگنی کی بات چل رہی ہے، ریلیشنز چل رہے ہیں، تو 17 اپریل کے بعد اس میں امپروومنٹ نظر آئے گی انشاءاللہ۔ یہی وہ ٹائم پیریڈ ہوگا کہ جس میں آپ کو آپ کی شادی کے لیے ماحول سازگار ہوگا، یعنی کہ جو باتیں فکس ہو چکی ہیں، جن کی باتیں آلریڈی ڈن ہو چکی ہیں، جن کے رشتے پکے ہو چکے ہیں، ان کے لیے نکاح کا ماحول، نکاح کے لیے ٹائم پیریڈ اچھا ہے، جسے ہندی میں شبھ مہورت کہتے ہیں۔ اچھا ٹائم ہے، اچھا وقت ہے، اگر یہ نکاح اس دوران کر لیا جائے تو سازگار رہے گا۔ جن کی باتیں فکس ہو چکی ہیں اور جن کی باتیں فکس ابھی تک نہیں ہوئی ہیں تو ان کے لیے یہ خبر ہے کہ اس کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش موجود ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک روانگی کی بات کریں، اور بیرون ملک جو لوگ اب امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ ہے، وہ اس دوران اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ٹائم پیریڈ اس وقت ٹھیک چل رہا ہے۔ اگر وہ اپلائی کریں گے تو امید ہے کہ انہیں دوسرے ملک کی امیگریشن میں انہیں اچھا مثبت پیش رفت دیکھنے کو ملے گی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تو نماز کی پابندی کیجیے، اس کے علاوہ روزانہ ہر نماز کے بعد 9 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے علاوہ دعائے حاجات جو آپ کو بہت آرام سے کسی بھی نماز کی کتاب میں آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، دعائے حاجات وہ آپ پڑھیے 45 مرتبہ، دعائے حاجات 45 مرتبہ اور 9 مرتبہ درود پاک۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے، اپنے مسائل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہوں گے اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ نماز کی پابندی ضروری ہے، ویسے بھی فرض ہے، پڑھنی چاہیے، اور جب کوئی پریشانی سر پر ہو تو خاص طور پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کوئی پریشانی آتی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوا کرتے تھے تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، آپ فوراً نماز میں جا کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانی کو پیش کیا کرتے تھے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، نماز کے ذریعے انسان رب سے بات چیت کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور ان چیزوں پر یقین ہے کہ تمام مسلمانوں کا ایمان ہے۔ تو دوستو، جو گائیڈ لائنز آپ کو دی جاتی ہیں کائنڈلی آپ انہیں فالو کیا کریں تاکہ آپ کے مسائل حل ہوں۔ اگر آپ انہیں فالو نہیں کریں گے تو پھر معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ اور دوسری سب سے اہم بات یہ دیکھیے، یہ سارے معاملات تو ہیں ایک طرف، مگر اس کے ساتھ اپنی سی کوشش بھی کرنی ہوتی ہے، اپنے اندر بھی چینجز لانے ہوتے ہیں۔ ازدواجی تعلقات ہیں تو وہاں پہ آپ کو نرمی دکھانی پڑے گی، مالی معاملات ہیں تو اس کے لیے آپ کو خود سے بھی بڑھ کے کوشش کرنی پڑے گی، اور اللہ پھر آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ تو یہ تو آپ نے مثال سنی کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، تو اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ تو دوستو، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میں آپ سے وہی درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ بر وقت آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ سیگیٹیریس ایک انتہائی سمجھدار، ایک انتہائی انٹلیکچول، دانشور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیڈرانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، بہترین مینیجر ہوتے ہیں اور ایک زبردست اٹریکٹو پرسنالٹی رکھتے ہیں، ہاں وہ مرد ہو یا عورت۔ تو اتنی صلاحیتوں والے افراد اگر پریشانی کا شکار ہیں تو یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال پریشانیاں آتی ہیں اور انسانوں پر ہی آتی ہیں، اور پریشانیاں زندگی کے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں۔ یہ پریشانیاں آپ کو سکھاتی بھی ہیں، یہ پریشانیاں آپ کو سمجھاتی بھی ہیں۔ وہ آپ نے مثال سنی ہوگی کہ ہیرا آگ میں جل کر ہی کندن بنتا ہے، یا پتہ نہیں ہیرا ہے یا آئی ڈونٹ نو، مثال ہے کہ جو ہے وہ کندن تب بنے گا کہ جب وہ پریشانیاں جھیلے گا، اتنا سخت ہو جائے گا۔ forget it۔ ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہونے کے بجائے آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ عدنان احمد کو اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔